اللہ علیہ الحمد للہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم رفقاء اور معزز حاضرین، آج سے ٹھیک 29 سال پہلے اسی تاریخ کو ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا تھا، جس کو اس زمانے میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں تھی، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ اسی شہر لاہور کے محلے اسلامیہ پارک میں مولانا ظفر اقبال صاحب کی کوٹھی کے قریب ایک چھوٹی سی کوٹھی کے کمرے میں ایک جماعت قائم کی گئی تھی، جس میں تقسیم سے قبل متحدہ ہندوستان کے تمام گوشوں سے 75 آدمی شریک ہوئے تھے۔ اس جماعت کا نام جماعت اسلامی رکھا گیا تھا، جس کو آج اس ملک ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے بہت بڑے حصے میں لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ ایک اتفاقی واقعہ نہیں تھا کہ کسی شخص کے دل میں یکایک ایک شوق چرایا ہو کہ اپنی بھی ایک جماعت بنا ڈالے، اور اس نے کچھ لوگوں کو جمع کر کے ایک جماعت بنا لی، بلکہ یہ میرے 22 سال کے مسلسل تجربات اور مشاہدات اور مطالعے اور غور و خوض کا نچوڑ تھا، جس نے ایک اسکیم کی شکل اختیار کی تھی، اور اسی اسکیم کے مطابق جماعت اسلامی بنائی گئی۔ آج پہلی مرتبہ میں جماعت اسلامی کے اس تاریخی پس منظر کو بیان کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے کبھی اپنی کسی تحریر یا تقریر میں اس کو بیان نہیں کیا۔ اپنے قریبی ساتھیوں کے سامنے بھی کبھی کبھار اس کے بعد اجزاء کا ذکر کیا ہے، لیکن ایک مربوط شکل میں ایک تاریخ کے طور پر اس کو بیان کرنے کی ضرورت میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی، مگر آج اس لیے اس کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ کہیں میں اس تاریخ کو اپنے ساتھ قبر ہی میں نہ لے جاؤں، اور لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ وہ میرے کیا تجربات اور مشاہدات تھے، اور میرے مطالعے اور غور و خوض کے کیا نتائج تھے، جنہوں نے جماعت اسلامی کی اسکیم کی شکل اختیار کی۔ میں نے جب اس دنیا میں ہوش سنبھالا تو میرے سامنے بر عظیم ہند میں ایک عظیم الشان تحریک برپا ہوئی تھی۔ اس تحریک میں ایک طرف مسلمان تھے جو خلافت اسلامیہ اور مقامات مقدسہ اسلام کی حفاظت کے لیے تن من کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو کر کھڑے ہو گئے تھے، اور پوری قوم متحد ہو کر اس کے لیے تیار ہو گئی تھی کہ بری بھلی جیسی کچھ بھی خلافت قائم ہے اس کی حفاظت کی جائے، اور مقامات مقدسہ جن پر اس وقت انگریز قابض ہو چکے تھے ان کو کفار کے قبضے سے نکالا جائے۔
یہ ایک مقدس دینی جذبہ تھا جو ساری مسلمان قوم کو لے کر کھڑا ہو گیا تھا. دوسری طرف جلیان والا باغ کے حادثے کے بعد پورے ہندوستان میں ایک آگ لگ گئی تھی اور اس کی بنا پر ہندوستان کی ہندو قوم مسلمانوں کے ساتھ خلافت کی تحریک میں اس غرض کے لیے مل گئی تھی کہ مسلمان اور ہندو مل کر ایک طرف خلافت کی تحریک کو کامیاب بنائیں اور دوسری طرف ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں، جس کا نام ہندوؤں کی اصطلاح میں سوراج تھا اور جس کی قیادت کانگریس کر رہی تھی. اس وقت مسلمان قوم کے تمام اکابر بہت مخصوص مستثنیات کو چھوڑ کر اس تحریک میں شریک تھے اور گاندھی جی کو ان سب نے اپنا قائد مان کر ان کے ماتحت ترک موالات کی ایک زبردست تحریک شروع کی تھی جس کو انگریزی میں نام کو آپریشن کہتے ہیں. میں اس وقت ایک نوجوان لڑکا تھا، 16-17 سال کی عمر کا. فطری طور پر اپنی قوم کے لیڈروں پر مجھے اعتماد تھا، ہونا چاہیے تھا. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے فطری طور پر میرے دل میں اس بات کا غم تھا کہ مسلمانوں کی ایک رہی سہی سلطنت دنیا میں جو باقی تھی، یعنی ترکوں کی سلطنت، وہ مٹ رہی ہے. ایک رہی سہی خلافت جو مسلمانوں کی باقی تھی، جو مسلمانوں کو جمع کر سکتی تھی، وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے اور مسلمانوں کے تمام مقامات مقدسہ خطرے میں پڑے ہوئے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے فطری طور پر میرے اندر یہ جذبہ تھا اور اسی بنا پر میں بھی اس تحریک میں ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے کام کرتا رہا. لیکن کچھ میری افتاد مزاج ایسی ہے کہ جس مسئلے سے بھی مجھ کو دلچسپی ہوتی ہے اس کے متعلق میں مطالعہ کر کے زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اس کو سمجھوں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. یہ چیز آج بھی میرے اندر موجود ہے اور جب میں نے ہوش سنبھالا تھا اس وقت بھی میرے اندر تھی. میں نے جب مطالعہ کیا تو خلافت کے مسئلے کے پشت پر مجھے جو چیز نظر آئی وہ یہ تھی کہ ترکی قوم میں جس قیادت کی بدولت ترکی سلطنت کا نظام چل رہا تھا وہ ایک لادینی قیادت تھی جو ترک قوم پرستی کی بنیاد پر کھڑی تھی. اس کے مزاج میں قوم پرستی بھی شامل تھی، ترکی قوم پرستی، اور اس کے مزاج میں لادینیت بھی شامل تھی جو مغرب کے تعلیم یافتہ ترک نوجوان اپنے ساتھ مغربی ممالک سے لے کر آئے. دوسری طرف مجھے مطالعے سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام کے دشمنوں نے اس کے جواب میں عربوں میں بھی ایک زبردست قوم پرستی کی تحریک پیدا کر دی جس کے نتیجے میں جنگ عظیم نمبر اول میں بجائے اس کے کہ عرب اور ترک مسلمان مل کر کھڑے ہوتے دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے. عربوں نے ترکوں سے بغاوت کی اس وجہ سے کہ وہ خلافت اسلامیہ کے قائل تو ہو سکتے تھے لیکن ترک قوم پرستی کے قائل عرب کیسے ہو سکتے. بے وقوف تھے وہ لیڈر جو ایک ایسی سلطنت کو چلا رہے تھے جس میں خالی ترکی آباد نہ تھے بلکہ عرب اور کرد اور دوسری قوموں کے مسلمان بھی شامل تھے، مگر انہوں نے اس سلطنت کو ترکی قوم پرستی کی بنیاد پر قائم کیا
اور نادان تھے وہ لیڈر جو خلافت اسلامیہ کا بار سنبھالے ہوئے تھے اور لادینیت کی بنیاد پر اسے چلانا چاہتے تھے، اور نادان تھے وہ عرب کہ جنہوں نے عیسائیوں اور یہودیوں کے فریب میں آ کر ان ترکوں کے مقابلے میں عرب قوم پرستی اختیار کی اور اپنے ہاتھ سے عرب ممالک کو فتح کر کے انگریزوں کے حوالے کی۔ یہ تاریخ جب میرے سامنے آئی، میں نے اس کا مطالعہ کیا تو میرے دل میں یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ یہ خلافت کی تحریک جس کے اوپر مسلمانوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا ہے اور پوری قوم صرف اس تحریک کے لیے کھڑی ہوئی ہے، اس تحریک کی اپنی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے۔ ہمارے اس ملک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، بلکہ ہمارے ملک کے باہر کا ایک مسئلہ ہے جس پر جو ہمارے قابو کے اندر نہیں ہے اور جس کے متعلق ہم نہیں جانتے کہ آخرکار اس کا نتیجہ کیا ہے۔ بار بار میرے دل میں یہ کھٹک پیدا ہوتی تھی کہ اگر خلافت اسلامیہ کا خاتمہ خود ترکوں نے اپنے ہاتھوں سے کر دیا تو پھر اس کے بعد ہماری اس تحریک کا آخر کیا ہوگا۔ لیکن بہرحال میں ایک نوجوان تھا، کھٹک میرے دل میں تھی، لیکن میرے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ میں یہ سوچتا کہ میری قوم کے بڑے بڑے لیڈر کسی معاملے کو نہ سمجھتے ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں۔ اس وجہ سے اس کھٹک کو لیے ہوئے میں اس تحریک میں کام کرتا ہوں۔